الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے عزیز بھائیوں، بہنوں اور بزرگوں، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرما رہے ہیں۔ آج ہمیں چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، کہ تم لوگ چاند دیکھو اور روزہ رکھنا شروع کرو اور چاند دیکھ کر جو ہے عید کرو۔ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ، لیکن اگر آسمان پر بدلی ہو جس کی وجہ سے چاند دکھائی نہ دے تو اس صورت میں 30 کا عدد پورا کرو، یعنی شعبان کا مہینہ 30 کا شمار کر کے پھر جو ہے روزوں کا اہتمام کریں گے۔ بہرحال چاند کے سلسلے میں بھی ہمیشہ بہت سارے اختلافات، انتشارات ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے بہت ہی واضح ہدایت دی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند دیکھنے پر، چاند کی رویت پر رمضان شروع کرنے کا حکم فرمایا اور چاند دیکھ کر عید کرنے کا حکم فرمایا۔ اس لیے جب آسمان میں بادل نہ ہو تو اس صورت میں ایک بڑی تعداد کا چاند دیکھنا ضروری ہوتا ہے، لیکن اگر آسمان میں بادل ہو یا ہمارے شہر میں، ضلع میں چاند دکھائی نہ دے، باہر دکھائی دے، تو اس صورت میں اس خبر پر عمل کرنے کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ جس جگہ چاند دیکھا ہے یا جنہوں نے چاند دیکھا ہے وہ قاضی کے سامنے آ کر گواہی دیں گے کہ ہم نے چاند دیکھا ہے، یا پھر یہ کہ وہ نہ ہیں تو انہوں نے 2 آدمیوں کے سامنے گواہی دی ہو کہ میں نے چاند دیکھا ہے، اور پھر وہ 2 آدمی آ کر قاضی کے سامنے گواہی دیں۔ یا پھر تیسری شکل یہ ہے کہ دوسرے شہر میں قاضی نے جو ہے فیصلہ لیا ہو وہاں پر چاند دکھنے کا، اور وہ فیصلہ لینے کے بعد انہوں نے کوئی تحریر 2 گواہوں کی گواہی میں لکھ کر جو ہے کسی دوسرے قاضی کو بھیجی ہو، تو وہ دوسرے قاضی بھی اس گواہی اور اس فیصلے کے اوپر اپنے یہاں بھی فیصلہ لے سکتے ہیں۔ چوتھی شکل یہ ہے کہ کسی شہر میں دیکھنے کی خبر اتنی عام ہو جائے کہ اس کا جھوٹا ہونا ناممکن ہو اس خبر کا، تو اس صورت میں بھی یہاں پر لوکل جو قاضی ہیں وہ فیصلہ لے سکتے ہیں۔ بہرحال ایک بات ہمارے لیے خاص طور سے ہمارے ضلع کے حد تک میں آپ حضرات سے کہنا چاہوں گا کہ ہمارے یہاں جامع مسجد میں شہر قاضی صاحب، مفتی عبدالحمید صاحب، مولانا رمضان صاحب، مولانا طاہر صاحب، اور اسی طرح سے دیگر ہمارے بڑے علماء کرام اور ذمہ داران جو ہے جامع مسجد میں جمع ہوتے ہیں ہر چاند رات کے موقع پر، اور وہ جو ہے صوبے کے سطح پر، اسٹیٹ کے سطح پر جو چاند کمیٹی ہے ان سے رابطے میں رہتے ہیں اور متفقہ طور پر فیصلہ لیتے ہیں۔ اس لیے میں اپنے ساتھیوں سے عرض کروں گا کہ چاند کے بارے میں ہم آسام، بنگال، ادھر ادھر کی خبروں کو دھیان نہ دیں، نہ ہی ان کی خبریں جو ہے واٹس ایپ پر گردش کریں، بلکہ ہمارے یہاں کمیٹی ہے، وہ کمیٹی جو ہے پورے چھان بین کے ساتھ فیصلہ لیتی ہے، تو ہم سب کو ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انتشار پیدا کرنے سے، اختلاف پیدا کرنے سے، آپس میں توڑ پیدا کرنے سے یا متفرق ہونے سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے۔ اتحاد، اتفاق کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ تو چاند کے سلسلے میں بھی یہاں پر ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے سبھی علماء کے، سبھی مسلک کے علماء کی۔ وہ کمیٹی جب فیصلہ دے گی تو ہم سب کو اس کی اتباع ہمیشہ کرنا چاہیے۔ یہ آج ہی کے نہیں بلکہ عید کے موقع پر اور بھی آئندہ اس بات کا ہم خیال رکھیں۔ تو بہرحال رمضان شروع ہوگا تو اس کے بعد اس سلسلے میں اور بھی آپ کے سامنے باتیں آتے رہیں گی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔